بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹیٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو موضوعات زیر بحث ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پختونخوا اسمبلی کے کچھ لوگوں نے جس طریقے سے سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت کا بازار گرم کر رکھا تھا 2018 کے الیکشن میں، اس کی ویڈیو جو ہے وہ متواتر آپ میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی زینت بھی وہ ویڈیو بن چکی ہے۔ آخر جو لوگ انوالو تھے ان کے بارے میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے ماضی میں کہا تھا کہ کچھ لوگ جو انوالو تھے الیکشن کے خرید و فروخت میں، ٹکٹ کی خرید و فروخت میں، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ 20 اراکین کا انہوں نے ذکر کیا تھا اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ کچھ ویڈیوز ان کے ساتھ موجود ہے، ان کے پاس ہیں، اور اس بنیاد پر اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ویڈیو میں موجود تمام لوگ ایکسپوز ہو چکے تھے تو صوبائی وزیر قانون سلطان محمد خان صاحب، جو کہ ویڈیو میں بالکل واضح نظر آ رہے ہیں، وہ اب تک کیوں اپنے منصب پر قائم تھے؟ دوسرا یہ کہ صرف پارٹی سے نکال دینا ہی کافی ہے یا ان کو ایسی سزا دینا جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے عبرت کا سامان میسر ہو سکے، وہ ضروری تھا؟ ان تمام تر موضوعات پر آج گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، سینئر اینکر پرسن، آپ وقتاً فوقتاً مختلف ٹی وی چینلز پر اور خاص کر خیبر ٹی وی اور کیرو ٹی وی پر ان کے تجزیے تبصرے سنتے ہیں۔ ہمارے سینئر، ہمارے لیے انتہائی محترم حسن خان صاحب موجود ہیں۔ حسن صاحب سے گفتگو کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، پروگرام میں ہم مزید لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ ہیں ان سے گفتگو کریں گے، لیکن حسن خان صاحب کی اجازت سے پہلے ہم جاننا جائیں گے پشاور، جہاں پر ہمارے کنٹرولر نیوز وقاص شاہ صاحب نے عبید اللہ معیار، جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں پیسے لیتے ہوئے، پیسے جو ہے وہ بیگ میں رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عبید اللہ معیار صاحب سے ان کی گفتگو بھی ہے۔ ان سے وقاص شاہ صاحب پوچھیں گے کہ یہ معاملہ تھا کیا، کون کون لوگ انوالو تھے، پیسے کس نے دیے، کس مقصد کے لیے دیے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت جو مقصد تھا آیا وہ مکمل ہوا یا نہیں؟ کیونکہ ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے ہمیں پیسے دیے گئے تھے اور ہمیں پارٹی فنڈ کے نام پہ یہ پیسے جو ہے وہ فراہم کیے گئے تھے۔ وقاص شاہ صاحب ہماری ملاقات کروائیں گے عبید اللہ معیار صاحب سے۔ پہلے ان سے جو گفتگو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حسن خان صاحب سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، آپ نے K2 ٹی وی چینل پہ ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی سینٹ الیکشن 2018 کے حوالے سے۔ اس ویڈیو میں ایک شخصیت عبید اللہ معیار صاحب بھی ہیں، تو وہ آفس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں K2 ٹی وی کے آفس میں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایکچوئل ایشو کیا تھا، اصل جو حقیقت ہے تو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ عبید اللہ معیار صاحب، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس میں آپ ہی ہیں؟ وہاں پہ جو ایک شخص دکھائی دے رہا ہے تو وہ آپ ہیں؟ ویڈیو میں ہوں، لیکن اس میں ایڈیٹنگ ہوا ہے تو یہ توڑ موڑ کے گول مول پیش کیا انہوں نے۔ یہ پیسوں کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے تو کتنے پیسے لیے تھے آپ نے، اور کتنے، اور جو پیسے دیے تھے آپ نے تو وہ کون تھے؟ پیپلز پارٹی والے تھے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ایم پی ایس خریدے تھے، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ پی ٹی آئی والوں نے خود اپنے سینیٹر سے پیسے لیے تھے، جو چیف منسٹر اور اسپیکر کے گھر میں واقعہ ہوا تھا۔ تو مجھے یاد ہے اور میں نے بہت سے چینلز کو بھی بتایا اور آپ کے چینل پر بھی بتا رہا ہوں کہ یہ اسپیکر ہاؤس میں یہ معاملہ ہوا تھا اور یہ چیف منسٹر کے کہنے پر ہوا تھا، اور یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر جو امیدوار تھے ان کے پیسے تھے، اور ان کی وجہ سے یہ پیسے سارے ایم پی ایس کو دیے گئے تھے۔ لیے نہیں گئے تھے، دیے گئے تھے۔ لیے تھے اور دیے میں فرق ہے۔ مطلب منتیں کر کر کے یہ ہمیں کالے کرتے رہے ہیں، اور 4-5 دفعہ ایک دن میں، مطلب چیف منسٹر کے کال جب ایک بندے کو آتی ہے تو لازمی بات ہے وہ ہمارا پارلیمانی لیڈر بھی تھا اور اس کے علاوہ چیف منسٹر بھی تھا، تو ہمارا چیف ایگزیکٹو تھا۔ اچھا، آپ کو کس نے رابطہ کیا تھا آپ کے ساتھ؟ اس وقت کے چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب نے کیا تھا یا کوئی اور تھا؟ آپ کو کال ان کے ذاتی نمبر سے آئی تھی یا پرائیویٹ نمبر سے، سرکاری نمبر سے؟ رابطہ کار کون تھا؟ رابطہ کار سینیٹر فدا محمد خان تھا۔ بے شک آپ کال ڈیٹا نکالے، پتہ چل جائے گا کہ مطلب کس نے کالے کی ہیں۔
اور چیف منسٹر صاحب پرویز خٹک صاحب، ان دونوں نے مطلب کالے یہ کرتے رہے مجھے اس وقت. پرویز خٹک صاحب نے آپ کو ذاتی فون کیا یا میسج کیا تو آپ کے پاس ان کا کوئی میسج یا کوئی کال ریکارڈنگ ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ہوگا، اداروں کے ساتھ ہوگا، یہ اگر نکالنا چاہتے تو نکالیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ جگہ کون سی تھی یہ جہاں پہ یہ جو ویڈیو بنی ہے؟ تو یہ کوئی سرکاری جگہ تھی یا کوئی پرائیویٹ جگہ تھی؟ سرکاری جگہ تھی، اسپیکر ہاؤس تھا. اگر اسپیکر ہاؤس تھا تو کیا اس ٹائم کے جو اسپیکر صاحب تھے اسد کیسر صاحب، تو ان کے علم میں تھی یہ بات؟ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے گھر یا ڈیرے میں اور ایک بات ہوتی تو لازمی بات ہے وہ خبر ہوتا ہے اس سے. اچھا، یہ پیسے جو آپ کو دیے آپ کے بقول پارٹی نے دیے، پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ دیے، تو یہ پیسے کس کے تھے؟ یا سرکاری خزانے سے آپ کو دیے گئے تھے یا کسی امیدوار کے پیسے تھے؟ سینیٹر جو امیدوار تھے اس کے پیسے تھے، سینٹ کے امیدوار کے پیسے تھے. اچھا، یہ گروپ میں ایم پی ایس کو بلایا گیا تھا یا اکیلے فردن یہ؟ اور اس کے یہ جو پروسیس تھا پیسے دینے کا، تو گواہ کون تھے اس کے؟ یہ کسی مطلب 2 بندوں کو، 3 بندوں کو، 4 بندوں کو، اس طرح بندوں کو بلاتے تھے. اور مطلب بے شک آپ کال ڈیٹا نکالے تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کو کالے کی اور کیا ہوا تھا. تو یہ مختلف اوقات میں، مختلف ٹائم میں، مطلب مختلف، لیکن جگہ ایک ہی تھا، مطلب اسپیکر ہاؤس تھا. یہ جو پیسے دینے والے تھے تو اس ٹائم پہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر فدا صاحب تھے جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے یا جو پیسے دے رہے تھے، تو کیا وہ موجود تھے اسی ٹائم پہ؟ بالکل وہ موجود تھے، بالکل وہ موجود تھے. اور وہ تو محنتیں کر کے تک گیا تھا کہ شابہ آ جاؤ اور اپنے پیسے یہ لے جاؤ، یہ بس میرے پاس پڑے ہیں اور یہ لے جاؤ اور یہ لے جاؤ. بہت زیادہ مطلب منتیں کالے کرتا رہا مجھے چیف منسٹر اور فدا محمد دونوں. اور یہ چیف منسٹر صاحب اس ٹائم پہ موجود تھے؟ پرویز خٹک صاحب جب پیسے دے رہے تھے آپ کو، جب آپ کے ساتھ ایک اور بھی ایم پی اے صاحب نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں، تو پرویز خٹک صاحب بھی اس ٹائم پہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ وہ کوئی اور پیسے دینے والے تھے، وہ دوسرے کمرے میں تھے؟ ایکچوئل سین کیا تھا؟ ایکچوئل سین یہی تھا کہ خٹک صاحب بلاتے، سمجھاتے اور بات کرتے. پھر اس کے بعد خٹک صاحب نے دوسرے ایم پی ایس کو بھی ٹائم دیا ہوتا تھا تو وہ الگ روم میں بیٹھے ہوتے تھے. تو بائی نمبر خٹک صاحب ایک روم سے دوسرے روم اور دوسرے روم سے تیسرے روم، تو اسی طرح سینٹر فدا کو چھوڑتے اور پھر وہ پیسے دیتے. یہ معاملہ بالکل حقیقت ہے، یہ حقیقت، یہ جو میں نے بتایا بالکل حقیقت بتایا ہے، اس طرح ہے. یہ پیسوں کے حوالے سے کوئی رسید لی جاتی یا کوئی دستخط لیا جاتا؟ کیا اس نے آپ کو پیسے دیے تو اس کے بدلے آپ سے کیا کوئی دستخط کا کوئی رسید لی گئی یا کوئی ویڈیو بنائی گئی، تصویر نکالا گیا؟ تو یہ ویڈیو بنائی گئی. اور اس کے علاوہ خان صاحب 2018 میں کہتا رہا کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے. پھر اسی وقت مطلب یہ ایکشن لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے بھی اس وقت ایکسپیریمنٹ چلائی تھی کہ انہوں نے ہمیں پیسے دیے، تو یہ بھی اس موقع پر کیوں یہ انیکشن ہو گئے. اچھا، آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس پینل میں آپ کا ووٹ ہے؟ اور وہ کیا وہ امیدوار جس کو آپ نے ووٹ دینا تو وہ بھی موجود تھا آپ کے سامنے؟ ان کی ملاقات کرائی گئی تھی آپ کے ساتھ؟ ایوب فریدی صاحب جو تھے ان سے ہماری ملاقات کرائی گئی، وہ موجود تھے لیکن دوسرے روم میں. اس وقت وہ ہمارے ساتھ، کیونکہ اس میں انہوں نے گپلا کیا ہے کہ ایک ایم پی ایس کے سر پر انہوں نے 4-5 کروڑ روپے لی اور ایک ایم پی اے کو 1 کروڑ روپے یہ دیتے رہے، تو ان میں بھی چوری تھی نا. گپلا کس نے کیا تھا؟ ایم پی اے کے سر پہ پیسے کس نے دیے تھے؟ ایم پی اے پہ سر پہ پیسے چیف منسٹر اور یہ اسپیکر ہاؤس کے، مطلب اسپیکر کو پتہ ہوگا. اور سینیٹر فدا جو ہے وہ وہی سب کچھ جانتا ہے. ابھی یہ اپنے آپ کو انجان کر رہے تو آئی ڈونٹ نو کہ اتنا. آپ کا دعویٰ ہے کہ جو لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی اس ٹائم پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب تھے، سینیٹر فدا تھے، انہوں نے پیسے زیادہ پکڑے تھے اور پیسے کم دیے تھے ایم پی ایس کو؟ کیا انہوں نے اس میں سے اپنے لیے پیسے نکالے تھے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب جو سٹانس ہے تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیسے زیادہ لیے گئے تھے، ہمیں کم دیے گئے تھے. اور وہ پیسے پارٹی کے فنڈز کے نام پر پرویز خٹک نے شاید پارٹی کو کچھ دیا اور کچھ اپنے ذاتی اس کے لیے یا کنٹریبیوٹ. مطلب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو پیسے کم ملے ہیں اور جو امیدوار ہیں تو انہوں نے پیسے زیادہ دیے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو اس وقت کے پینلز تھے تو اس میں مختلف باتیں ہوتی تھی. اور خاص کر جو ہمارا سینیٹر تھا ایوب فریدی صاحب اور جو ہار گیا خیال زمان صاحب، تو یہ اس وقت باتیں کہتے رہتے تھے. لیکن
کسی نے ریکارڈنگ نہیں کی, کسی نے مطلب اس طرح ویڈیو کلپ نہیں بنائی کہ ان سے ابھی بطور ثبوت پیش کرے. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے خود یہی کہا کہ کچھ برے الفاظ بھی, گالیاں بھی دی ان کے خلاف, ان کے لیے جو امیدوار تھے, کہ میں نے ان سے پیسے لیے ہیں تو چلو آپ یہ رکھ لے, مطلب ان کے لیے غلط الفاظ بھی بولے. جو پرویز خٹک صاحب نے کیوں بولے ان کے لیے الفاظ؟ اگر ٹکٹ بھی پرویز خٹک صاحب نے دیے ہیں, ان سے پیسے بھی لیے, تو پھر غلط الفاظ کیوں؟ کیا پرویز خٹک صاحب کسی اور کو ٹکٹ دینا چاہتے تھے یا ان کو زیادہ وہ ٹکٹ کے پیسے ملتے؟ آپ کیا یعنی کلیئر کریں تاکہ K2 کے ناظرین کو پتہ چلے. پرویز خٹک اپنے داماد کو جو سینیٹر عدنان صاحب تھے ان کو, یا اس طرح مطلب قریبی رشتہ دار جو ان کو سینٹ کے لیے ٹکٹ دینا چاہتے تھے, لیکن وہ ٹکٹ اس وقت اس میں تھوڑا سا مسئلہ بن گیا کیونکہ ادھر پارٹی میں اندر مطلب اختلافات تھے, موجود تھے, تو اس وجہ سے. اچھا 2015 میں بھی اس حوالے سے ایک سینیٹر صاحب مردان سے خانزادہ خان صاحب منتخب ہوئے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے کم لوگ تھے, 4-5 لوگ تھے. اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے 2 یا 3 سینیٹرز منتخب ہوئے, ان کے بھی ووٹ کم تھے. تو اس حوالے سے چونکہ آپ اس ٹائم پہ بھی اسمبلی میں تھے, تو آپ کے اس نوٹس میں کوئی چیز ہے کہ اس میں بھی کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے؟ لازمی بات ہے کہ پیپل پارٹی کے کم ایم پی ایس تھے تو کس طرح بن گئے سینیٹر, اور مسلم لیگ کے بھی مطلب تعداد کم آتی تھی اور سینیٹر 2 منتخب ہوئے ہیں, تو کس طرح یہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم بھی مطلب کچھ مسئلہ ہوا تھا, لیکن یہ خاموش رہ گئے, اور اب جو ہے یہ 2018 میں مطلب انہوں نے یہ پینڈورا باکس کھولا کہ یہ اس طرح معاملہ ہے. جی وقاص بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے تفصیلی گفتگو کی. حسن خان صاحب, سر آپ نے سنی گفتگو, وضاحت سے سنی, چشم کشا انکشافات جو ہے وہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ جو مطلب یہ سیاست میں ہمیں پتہ تو تھا کہ لوگ خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے, لیکن اب جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں, جو کردار یہ بتا رہے ہیں, پرویز خٹک, فدا محمد سینیٹر صاحب اور اسپیکر ہاؤس, تو سر پھر بندہ ہمارے جو عوام ہے وہ بھروسہ کس پہ کرے؟ ووٹ اگر دیں تو کس کو دیں ہم؟ مطلب یہ تو اندھوں کی ہیں بارات اندھیرے میں روائیں. دیکھیں حنیف, یہ جو عبید ہیں, از اے ینگ, واز اے ینگ پارلیمنٹیرین, اور جب یہ ایم پی اے تھے تو ابھی تو خیر 5-6 سال گزر گئے, ینگر دین وٹ ہی از ٹوڈے. میرے خیال میں, اور یہ وہ سیاستدان بھی نہیں ہے جس سے آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی بڑا چڑھا کے, یا دیکھیں اس کے انداز یا کسی گیم میں انوالو ہے, کوئی سازش ہے. بالکل میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو اگر اسپیکر ہاؤس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسپیکر ہاؤس ہے, اسپیکر ہاؤس میں یہ بات میں نے ہمارے جو رپورٹر ہے اشفاق بنگش صاحب, اگر اس کو بھی کچھ اس کا علم تھا اس وقت, دیکھیں یہ پراپر اس نے بتا دیا کہ باقاعدہ بنائے گئے تھے کمروں میں. خٹک صاحب نے فون کرتے تھے کہ آؤ اپنے پیسے لے لو, ٹھیک ہے, کب تک میں اپنے ساتھ رکھوں گا. یہ ساری چیزیں پھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے, دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے, اور جن سینیٹر سے پیسے لینے تھے, ابھی دیکھیں یہ تو یہ سمجھ رہا ہے, یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے لیے پارٹی فنڈز ہے یا خرچہ ہے وغیرہ جو بھی ہے. یہ جو سینٹ انتخابات جو امیدوار ہیں انہوں نے پارٹی کو فنڈ دیا ہے, پارٹی کو فنڈ دیا اور پارٹی آپ کو دینا چاہتی ہے. ابھی میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 22 سال سٹرگل کی, ہم مانتے ہیں جی 1996 آنورڈ اس نے پارٹی بنائی اور پھر کوشش کی. خیبر پختونخوا سے جو سینیٹر آئے ہیں, ابھی وہ دیکھیں کہ اس میں یہ لوگ آیا سینٹ کے اس دن سے پہلے پی ٹی آئی میں تھے. اگر سینیٹر نعمان وزیر صاحب ایک ہے بلینائر, سینیٹر محسن عزیز صاحب بلینائر, طرف فدا خان, اس طرح افریدی صاحب وغیرہ, لیاقت ترک صاحب. ابھی دیکھیں وہ ایک مشہور ٹپا ہے پشتوں کا کہ وہی ایک ہے جن کو جن کہتے ہیں, جن گوسٹ. آپ کے گھر میں ہو تو پری ہے, مطلب ہے کہ پھر پری ہے, میرے گھر میں ہو تو یہ جن ہے. بالکل. تو آپ اگر لیں, آپ اس کو چندے کا نام دے دیں, آپ اس کو پارٹی فنڈ کا نام دے دیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. میں اگر لے لوں تو میرے لیے حرام ہو جاتا ہے. جان رکھیے گا سینیٹر محترمہ سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم, آپ نے وقت دیا. میڈم یہ فرمائیے گا, یہ جو سینٹ کے حوالے سے, جو انتخابات کے حوالے سے ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہے, بہت زیادہ تنقید پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی کی جا رہی ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اسمبلی میں کم تھے, موجود نہیں تھے, اور انہوں نے 2 اپنے جو ہے وہ
سینیٹر منتخب کروا لیے. تو یہ جو دھاندلی ہوئی ہے, یہ جو خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہوا ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی انوالو رہی ہے, اس لیے اپنے 2 سینیٹر منتخب کروا دیے. کیا کہیں گے میڈم اس پر؟ مجھے تو یہ آپ کی بات سن کر اور جس قسم کی اسپیکولیشن چل رہی ہے میڈیا پہ سن کے افسوس بھی ہو رہا ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے. یعنی پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹر منتخب ہوئے, جن میں ایک وومن اسپیکر اور ایک سینیٹر ٹھیک ہے, جو ہے میرا منتنگی صاحب, بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہمارے جو ممبرس ہیں پلس ہمارے اتحادی, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سینیٹ کے الیکشن میں آپ کی سیکنڈ پریفرنس بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم نے اچھا اتحاد کیا یا ہم پر اعتماد ہوا تو اس میں پیسوں کی بات کہاں سے آئی؟ دیکھیں میرا بڑا اہم سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو موجود تھی, جی, اگر یہ ویڈیو جو ہے یہی کر رہی تھی, یہ حکومت جو ہے اسپائی کر رہی تھی اپنے ممبرس کے اوپر, تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے ایسے ممبر سلیکٹ کیوں کیے جو بکے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 3 سال تک یہ ویڈیو کس تہخانے میں دفن تھی؟ یہ ابھی جو زندہ ہوئی ہے ایسے وقت میں, دیکھیں پہلے اس کا فورنسک آڈٹ بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر حقیقت کتنی ہے. اچھا میڈم, اس میں میڈم ویڈیو میں محمد علی شہباز صاحب بالکل واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں, وہ آپ کی پارٹی کے ہیں درگئی سے اور کافی دفعہ وہ منتخب ہو چکے ہیں. کیا اس حوالے سے ان سے پارٹی کی سطح پر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ جن پی ٹی آئی کے ممبران کا موقف سامنے آ گیا ان کو تو سنیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اسپیکر ہاؤس میں اسپیکر صاحب کی موجودگی میں یہ پیسے دیے گئے, اور ابھی جو عمران خان احمد نیازی صاحب 50 کروڑ دے رہے ہیں, وہ کس کو دے رہے ہیں, اس کی کتنی ویڈیو بنائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے پہلے کوشش کی کہ آپ پورے سینیٹ کے عمل کو سبوٹیج کریں. آپ جو ہے وہ آپ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی, آپ نے جو ہے اس کے بعد آرڈیننس لے کر آئے. جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کی جتنی بھی آپ کے انیشیٹو تھے وہ غلط تھے, خلاف آئین تھے, خلاف پروسیجر تھے, اس پہ الیکشن کمیشن کی وضاحت آ گئی, تو اب آپ نے سپریم کورٹ پہ پہلے آرڈیننس ڈال کے آپ نے جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, اور اب آپ یہ ویڈیو لے آئے. میں کہتی ہوں یہ مان لو اگر یہ حقیقت ہے, مجھے بتائیں 3 سال تک اس ویڈیو کو چھپا کے یہ کون سا مجرمانہ فیل کر رہے تھے, اور کیوں انہوں نے اس ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کو اپنا وزیر قانون بنایا تھا صبائی؟ دیکھیں اس میں بہت ساری ifs and buts ہیں, اس پہ کتنی جو ہے اس کے اندر, اور جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو 2 مختلف جگہیں نظر آ رہی ہیں, اس میں 2 مختلف قسم کے انوائرمنٹس ہیں. تو یہ جو کس طرح سے انہوں نے اس کو جو ہے ویڈیو کو انہوں نے بنایا ہے, اور اس کے اندر کتنا جو ہے ان کی جو ہے وہ مینیپولیشن ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے اس میں حقیقت کتنی ہے, اور یہ پیسے کس چیز کے لیے دیے گئے. تو میڈم یہ تو ٹھیک ہے میڈم, تو اتنا سب کچھ واضح آنے کے بعد, ویڈیوز میں آنے کے بعد, آپ نہیں سمجھتی کہ واقعتاً اب وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ خرید و فروخت اور یہ ضمیر بیچنے کا سلسلہ بند کیا جائے اور ایسا طریقہ کار اپنایا جائے انتخابات میں تاکہ لوگ خرید و فروخت کر نہیں پائیں؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اب شو آف ہینڈ یا سیکرٹ بیلٹ کا معاملہ ختم کر کے اور جو ہے وہ واضح طور پہ کھل کے ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے یہ خرید و فروخت بند ہو سکے؟ دیکھیے پہلی بات یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت تحقیق ہے, اس کے ہر چیز کی امپلیکیشن دیکھنی چاہیے. انہوں نے نہ صرف پاکستان کو عالمی دنیا میں ہر سطح پہ بدنام کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا. اس قسم کی یہ پروپیگنڈا اور میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس اتنے شواہد تھے تو 3 سال سے الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین جو جہاز لگ کے جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ جو جسٹس سجی الدین نے جب ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر اس قسم کے شبہات کا اظہار کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ اس سے پیسے چلے, تو انہوں نے جسٹس سجی الدین کو کیوں ہٹایا؟ ابھی انہوں نے 50 کروڑ جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کیوں کی؟ کیوں انہوں نے لالچ کیا؟ اور کیوں یہ غیر منتخب ارکان پہ مبنی کابینہ بناتے ہیں اور اس کے طرح سے اپنے دوستوں کا نوازنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی اسپیشل کلاس نہیں ہے. اگر ان کے ممبران سلیب بن کے ان کے کہے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جس کو وہ نہیں تسلیم کرتے, ووٹ نہیں دینا چاہتے, اور وہ دیکھیں اس کے اندر ووٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوگ اپنی برادری کو دیکھتے ہیں, لوگ اپنے تعلقات کو دیکھتے ہیں, لوگ اپنے ضمیر کو دیکھتے ہیں, لوگ اپنی سوچ کو دیکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے تو 2 سینیٹرز کی بالکل جو ہے کیلکولیشن واضح ہے. ہم نے اس کے اندر بالکل اپنا انتخابی اتحاد کیا تھا, اور اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے اپنی سیکنڈ پریفرنس کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ اس قسم کی جو یہ بدنامی کر رہے ہیں, میں صرف عمران خان احمد نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, عمران خان احمد نیازی صاحب آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ایئر لائن کو مشکوک بنائیں, اس کی پائلٹ کو مشکوک بنائیں, اس کو تباہ کریں,
آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہا کریں, آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے آپ تمام سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کریں, اپنی اتھارٹی استعمال کر کے ہر وقت ایبیوز کریں. بات یہ ہے کہ آپ کا عمل کہاں ہے؟ کہتے ہیں نا عمل کا دارومدار نیت سے ہوتا ہے. اگر انہوں نے واقعی الیکٹورل ریفارمز آنی ہوتی تو یہ پراپر طریقے سے ایک وقت جو ہے ایک ٹائم ہی اس کو انیشیٹو لیتے, سب کے ساتھ بیٹھتے, انہوں سے ایسی فضا بنائی ہے پارلیمنٹ میں جہاں پر کوئی بات کوئی مشاورت ہو نہیں سکتی. دیکھیے ہم نے تو ہر اہم قومی سلامتی اور قومی ایشو کے اوپر ان کا ساتھ دیا, چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ معیشت ہو. ماحول خراب کرنے والے اور قومی یکجہتی کو تباہ درست کرنے میڈم, والے عمران خان احتجاجی صاحب ہیں. گورنمنٹ کا طریقہ کار درست نہیں اور نیتوں کا اندازہ ان کے طریقہ کار سے پتہ چلتا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ محترمہ سحر کامران صاحبہ, آپ نے گفتگو کی. سر آپ نے گفتگو سنی, وہ تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمارے جو 2 منتخب ہوئے ہیں سینیٹر, وہ تو اس لیے منتخب ہوئے ہیں کہ اتحادیوں نے ہمیں ووٹ دیا. ایسا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاں اکثر کہتے ہیں نا کہ لیسن نہ کہتے تو اسمیل نہ آتی. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے 1-2 کینڈیڈیٹ, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا جو بہرامن تنگیتا یا وغیرہ جو سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, اس سے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ دے آر ناٹ دا پیپل ہو پیڈ دا منی, کیونکہ دونوں روبینہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ پیسے ہیں لیکن وہ دینے کے لیے نہیں ہے. وہ نہیں ہے کہ روبینہ خالد جو ہے کروڑوں روپے سے اس لیے دے دے کہ وہ ہے فیملی, مطلب ہے کہ پیسے والے ہیں لیکن وہ پیسے والے نہیں, دینے والے نہیں, وہ اس طرح نہیں ہے. نمبر 1 بہرامن کو آپ جانتے, لیکن فیصل صحیح بٹ اس لیے دیکھیں میں, آپ مجھے ٹکٹ دیں, میں آپ کے لیے بھی کام کروں گا اور اپنے لیے بھی, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اصل میں گیم جو ہوتا ہے یہ لیڈرشپ کرتی ہے, یہ ایم پی ایز وغیرہ. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں اس میں مجھے پی ٹی آئی کا ورکر بتا دیں. دیکھیں ایک ورکر کہتا ہے کہ میں نے 20 سال یا 22 سال یا 10 سال یا 15 سال میں اس پارٹی میں رہا, میں نے اس پارٹی کے لیے خدمات ہے, ان خدمات کے صلے میں مجھے ٹکٹ دیا پروونشل اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا. ٹھیک ہے, ابھی جب میں ممبر بن گیا تو مجھے ایک ایسے بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اس پیسے کی بنیاد پر, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ پارٹی میں اس لیے آ رہا ہے کہ پارٹی کو چندہ دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, بالکل کس کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ یار عجیب بات یہ ہے کہ آفیشیل ریزیڈنس آف دا اسپیکر, جہاں پہ اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, جہاں پہ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب آپ کا پارلیمانی کیا ہونا لیڈر, چاہیے اس پر آئینی طور پر اور بحیثیت پرائم منسٹر کیا ہونا چاہیے, گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. حسن صاحب آپ نے گفتگو سنی عبید اللہ معیار کی, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر ہاؤس تھے, یہ جو معاملات ہو رہے تھے وہ اسپیکر ہاؤس تھا, اور وہاں پر یہ پیسے کا لین دین جو ہے وہیں چل رہا تھا. اور پرویز خٹک صاحب مجھے بار بار کال کر رہے تھے, سینیٹر فدا صاحب مجھے کال کر رہے تھے, تو جتنے بڑے نام ہیں سب انہوں نے گنوا دیے. آیا صرف اتنا کافی تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2018 میں کہ ہم نے 20 اراکین کو نکال دیا, اور جن اراکین کو نکالا ہے ان کے تو نام شاید کوئی 5ویں 6ٹھی فہرست میں آؤ, جو بڑے بڑے نام ہیں وہ تو سارے بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر کون سا بڑا چیلنج ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جو ایکشن لیا تو اس کو کافی اپریشیٹ کیا گیا, لیکن گریجولی جب ان لوگوں کی پوائنٹ آف ویو آنے لگی تو اس پہ پاکستان, دیکھیں ابھی ایک ہے فوزیہ بی بی جو کہ چترال سے ایم پی اے تھی, اسپیشل سیٹ پہ ویمن بھی, وہ گزشتہ 3 سال سے یا 2-2.5 سال سے جو ہے کورٹ میں ہیں, عدالت میں ہیں.
اور پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی جواب دعویٰ مطلب ہے کہ جمع نہیں کروا رہے. وہ کورٹ کی چکر لگ گیا. آپ مجھے ثابت کریں کہ میں نے پیسے کس سے ثابت تو لیے کریں آپ. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح جو قربان خان تھے بالکل، اس نے نو چیلنج کیا سپریم ہائی اس میں اسمبلی پہ جا کے کہ کم از کم مجھے بتائے کہ مجھے پیسے دیے ہیں کس نے. چلو ٹھیک ہے. یہ اصل میں وہ گروپ تھا جو کہ پرویز خٹک کے اس میں خلاف ایک تھا. تھا دیکھیں بابر سلیم تھے. بابر سلیم نے الیکشن سے چند دن پہلے کیونکہ وہ آزاد آئے تھے اس نے جوائن کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو. وہ برملا کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا جو ووٹ ہے وہ میں نے پیر صابر شاہ صاحب کو دینی ہے اور ابھی تک وہ کہہ رہا ہے لیکن اس کو بھی نکالا گیا. اسی طرح یہ جو دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے یہ بھی کیا تھا کہ قومی وطن پارٹی پہ الزام لگا کے اس کو پہلے نکالا اور پھر ان کو واپس بخبیدار خان کو. مطلب یہ کہ آپ کسی پہ الزام ابھی بخبیدار خان پھر عدالت چلے گئے وہ کیس چلتا گیا. تو یہ آپٹکس کے لیے تو اچھا ہے. دیکھیں اس سے آپ نے ایک بندے کی پوری ابھی عبید کی میں نے بات کی. عبید واز اے ینگ چیپ مطلب یہ کہ واز اے فیوچر تھا اس کا. آپ نے اس پہ الزام وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا پارلیمانی لیڈر پیسے دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آ کے پیسے لے لو یہ خرچہ ہے آنے والا. اور ان بندوں سے نے کہا کہ ساتھ اس نے جو پیسے دینے والے تھے یا جن سے ہم پیسے لے رہے تھے ان کو برا بلا بھی کہا گالیاں بھی کہی. مطلب ہے کہ لے لو یار کیا ہے میں ہوں. جب آپ کا پارلیمانی لیڈر آپ کو پیسے دے رہا ہے تو اس کا جب آپ کا سپیکر ادھر بیٹھا ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہائی مورل گراؤنڈ لینا تھا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ پی ٹی آئی کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر پی ٹی آئی نے اپنے ورکر کو ٹکٹ دیے جو نئے 2021 کے جو الیکشن ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہاں. لیکن اگر اس نے پیسے واپس ٹکٹ واپس پتہ چل جائے گا. وہی ارب پتیوں کو پاکستان مسلم پتیوں لیگ کو نون دیا. کے سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. غوث صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو ویڈیو آ چکی ہے اور ہر چیز بہت واضح ہے کہ سینٹ انتخابات میں کس طرح دھاندلی کی جاتی ہے کس طرح خرید و فروخت کا بازار گرم کیا جاتا ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب واقعتاً وقت آپ پہنچا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ منتخب کیا جائے جس کی بنیاد پر یہ سلسلہ رک جائے چاہے وہ شو آف ہینڈ ہو چاہے وہ جو بھی طریقہ ہو لیکن یہ جو سیکرٹ بیلٹ کا جو تصور تھا یہ ختم ہو جائے اور کوئی اور طریقہ اپنایا جائے. آپ نہیں سمجھتے وقت آ چکا ہے؟ بالکل جی آپ کی بات ٹھیک ہے اور اس کو ہونا چاہیے. میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے ووٹ خرید فروخت نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ صرف سینٹ نہیں آپ جنرل الیکشن کی بات کریں وہاں بھی نچلے لیول پہ لوگ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کچھ گروپس ہوتے ہیں کچھ دھڑے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے الیکشن کا خرچہ وغیرہ دینا ہوتا ہے اور یہاں یہ تو اس میں ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے. اور خان صاحب میں جب یہ ایسے موقع پہ اس ایشو کو اٹھایا ہے کہ جب اس اٹھانے کا وقت نہیں تھا. یہ کہ حکومت کی جو ہے یہ بدنیتی ہے یہ حکومت کے لیے ایسے بات کرتی ہے. اب دیکھو نا جب ویڈیو پہلے تھی خان صاحب پہلے ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ میں دیکھے ووٹ گنتے گنتے لوگوں کو نوٹ گنتے دیکھا ہے تو کیوں ایکشن کیوں نہیں کیا. انہوں نے ترمیم کرنی تھی تو پہلے اپوزیشن سے ہاتھ میں لاتے ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. اس سے جتنی ترامیم ہوئی ہیں تو اس میں ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ میں لا کے چلنا پڑتا ہے. یہ تو اپوزیشن کو ساتھ میں لا کے یہ تو اپوزیشن کی بات کرنے بھی گوارا نہیں کرتے. اب دیکھو نا جب ان کے اپوزیشن سے بات ہی نہیں کی اور پھر ایسے ترمیم پیش کر دی. یہ سارے سیاسی پوائنٹس کر رہے ہیں اندر ان کا اندر جو ہے نا یہ اندر خوف محسوس کر رہے ہیں کہ جی کہ کرپشن اس کو ان کو پتہ ہے خان صاحب کو کہ کرپشن جو ہے بڑی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے ان کے اپنے بندے دیکھتے ہیں تو کہ لوگ کو یہ کہیں گے خان صاحب تو دیانتدار تھے یہ خان صاحب تو یہ ترمیم لانا چاہتے تھے ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے لیکن اپوزیشن جو ہے اس نے رکاوٹ ڈالی ہے. آپ نہیں سمجھ سینیٹر صاحب آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتی ہے وہ یوں کہ وہ لوگوں کو یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ دیکھیے ہم تو طریقہ کار تبدیل کرنا چاہ رہے تھے اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا ہم تو چاہ رہے تھے کہ کرپشن کا راستہ روکے ہم تو چاہ رہے تھے کہ خرید و فروخت کا سلسلہ رکے لیکن دیکھیے اپوزیشن والے ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی؟
बिल्कुल उन्होंने इसीलिए ये पुट अप किया है ऐसे मौके पे ना। अगर ये सिंसियर होते हैं इलेक्शन पहले कर रहे हैं तो क्या उसमें कोई आनी ना आनी तरीन की गुंजाइश है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है और सलाही रेफरेंस से क्या असर होता है। तो ये हर चीज का टाइम होता है। ये उन्होंने सियासी कोशिश की है कि मैं ठीक हूँ, हालांकि वीडियोस में वोट खरीदने वाले भी इनके बंदे और पैसे लेने वाले भी इनके बंदे, पैसे गिनने वाले भी इनके बंदे। और ये कौमी वतन पार्टी से छोड़ के इनको ज्वाइन किया था उसने एमपीए ने, और फिर यहाँ आके उसने इनकी पार्टी का वजीर कानून कोई छोटी पोस्ट की तो 2.5 साल से वजीर कानून है। तो ये जो पॉपुलेशन के लिए गलत होते हैं खुद उसी में गिरते हैं, करप्शन को करते करते इनकी अपनी करप्शन निकल आई है। अब देखो किसी भी आज तक आपने सुना कि मुस्लिम लीग का कोई नून का एमपीए को पैसे लेता देखा गया हो? कोई भी नहीं है, सिर्फ इन्हीं के बंदे करते हैं और कमाते भी हैं। इससे पहले आप देख लें कि शुगर और जो आटा माफिया था उन्होंने कितने पैसे कमाए, और उनकी एफआईए जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करती है उसकी रिपोर्ट है कि 400 अरब की करप्शन हुई है। पेट्रोल में 400 अरब की, और पेट्रोलों को जो कोविड के दिनों में जो रेट इन्होंने स्टार्ट किया था पेट्रोल और तो बाकी डीजल वगैरह तो उसमें कमाए थे। तो ये सारा उनके साथ माफी है, ये सारे करप्शन उनकी जेर निगरानी होती है। दुरुस्त। लोगों सेनेटर को साहब जी बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, गुफ्तगू आपने सुनी और वो मान भी रहे हैं मुझे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसने कि सियासी तौर पे फायदा पहुंचेगा उनको। नहीं वो भी है, लेकिन देखिए पैसे देने वाले भी पीटीआई के हैं और पैसे लेने वाले भी पीटीआई के हैं, और जो मैनेज कर रहे हैं, जो ऊपर से सुपरवाइज कर रहे हैं वो भी पीटीआई के हैं। और खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोगों पे कि प्लाने करप्ट है, प्लाने करप्ट है। देखिए इस वक्त इनकी बात ठीक है, वो एक माइलेज ले रहे हैं। और देखिए पीटीआई वाले इतने हवास बाख्ता है कि पहले वो गए सुप्रीम कोर्ट में ताकि सुप्रीम कोर्ट से वो इंटरप्रिटेशन में ले आए कि पहले पार्लियामेंट में लेके आए, इसके बाद पार्लियामेंट में गए, पहले सुप्रीम कोर्ट गए फिर पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट में बिल पेश की, पार्लियामेंट से वो अभी विदाउट वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सदारती रेफरेंस अभी सदारती रेफरेंस जहां तक मेरा छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ है वो ये कि देखिए ऑर्डिनेंस उस वक्त आती है जब आपको कानून और आईन में कोई अवेलेबल चीज ना हो, बिल्कुल अब हम पाए जाते हैं, फौरी तौर पर आपको वो करनी हो, मतलब ये कि लॉ मेकिंग और पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, उस वक्त आप जो है फौरी तौर पर आप फिर जो है सदर एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। लेकिन दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक रीजन होता है। यहाँ पे तो आर्टिकल 236 या 238 वगैरह बिल्कुल है जिसमें क्लियर है 226 बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल कि ऑल द इलेक्शंस एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। ऑल द इलेक्शन मीन फॉर द पार्लियामेंट इट मीन कि आपका एमएनए किस तरह सेलेक्ट होगा, इलेक्ट होगा, आपका सेनेटर कैसे इलेक्ट होगा, ये सारी चीजें उसमें क्लियर है। उसके मतलब ये कि अभी जो हम हमारे यहाँ कहते हैं ना कि उसको अपनी चोरी नजर आ रही है कि खान साहब के साथ जो डर है वो ये नहीं है कि कोई और बिकेगा, उसके साथ डर यही है कि उनके अपने, क्योंकि द रीजन इज कि खान साहब ने खुद जो है एक खान साहब में एक कैरेक्टर है और अच्छा है, ये अमीर लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब ये कि पैसे वाले लोगों को अक्सर लोग पसंद बहुत ज्यादा, बल्कि सबको, लेकिन खान साहब को जरा शायद ज्यादा। पार्टी वर्कर्स, मैंने कहा ना कि खैबर पख्तूनख्वा से अगर कोई 8 सेनेटर आए हैं तो उसमें आप मुझे बताएं कि 5-6 जो ऐसे हैं जिनका पीटीआई के साथ कोई वास्ता नहीं था, कौन वो लेके आया, उनसे पैसे लेकर अपने बंदों को दिए हैं, ये अच्छा काम किया है। मतलब ये है, देखिए खटक साहब जो सियासत करते हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, वो कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते हैं, उनको पता है कि मेरे ये गरीब एमपीएज हैं, उसने अमीर सेनेटर्स को टिकट दिए, अमीर लोगों को टिकट दिए, उनसे पैसे लेके कुछ नजरियात और वो या नजरिया वगैरह, ये तो स्ट्रीट में आप तो फिर आप करप्शन का नारा भी ना लगाए ना कि करप्शन के खिलाफ है हम और तब्दीली लाएंगे। करप्शन देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, करप्शन कितनी कम हो गई है, बिल्कुल, मतलब कि 4 पॉइंट्स बढ़ गई है, मतलब कि पाकिस्तान हैज गॉन फर्दर करप्ट कंट्री। आपका मुझे ये बताओ कि वो कौन सा इदारा है जहाँ पे आज आप जाए और वहाँ पे आपको करप्शन, मतलब कि करप्शन के बगैर
کیا آپ نے پولیس میں کیا ریفارمز لے آئے ریٹ ہیں؟ بڑھ چکا ہے. دیکھیں لینڈ ریفارمز آپ کیا لے آئے ہیں, جوڈیشری میں آپ کیا ریفارم لائے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں یا بیوروکریسی میں آپ کیا ریفارمز لائے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی ایسا آدمی کہے کہ یار بڑے لینڈ مارک ریفارم جو ہے نا, جن کو انقلابی ریفارمز کہتے ہیں, کہ وہ خان صاحب لائے ہیں, اور اسی وجہ سے کرپشن فیڈرل گورنمنٹ میں فار دا لاسٹ 2 years, more than 2 years یہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ پلانا کرپ. اس وقت آپ دیکھیں لوگوں کی زندگی بالکل اجیرن ہو چکی ہے. سندھ کے ساتھ آپ کے تعلقات, پنجاب کے ساتھ پنجاب کی صورتحال, خیبر پختونخوا, مطلب یہ کہ حالات ایسے کہ اس میں دیکھیں خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ فوکس کرتے گورننس پہ. گورننس وہ جتنے کیبنٹ میٹنگ نہیں کرتے جتنے وہ ترجمانوں کی میٹنگ کرتے. بالکل. حسن خان صاحب, سینیٹر زید خان صاحب موجود ہیں INP کے, ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. زید خان صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. حسن خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں, وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں. میرا بھی سلام دینا. جی بالکل. جی ڈیرہ منانا صاحب. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو ویڈیو آ چکی ہے آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہے اور بہت زیادہ وائرل بھی ہو چکی ہے, اور آپ کا پہلے سے بھی موقف تھا آپ کی پارٹی کا کہ سینٹ میں جو خرید و فروخت ہے وہ کرپشن کا ایک بہت بڑا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ کار اپنایا جائے جس کی بنیاد پر یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ یہ ختم ہو سکے, کرپشن کے راستے جو ہے وہ بند ہو سکے, اور یہ جو شو آف ہینڈ ہے یا کوئی بھی ایسا طریقہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل پتہ لگے کون کس کو ووٹ دے رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ پہنچا ہے؟ دیکھیے یہ ایک اچھی بات ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد جب PTI کو اپنا تکلیف شروع ہو گئی, جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے پہلے بھی ممبر بن چکے اور دوبارہ بھی پیکے کا, اور وہ ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو جن کی نیشنلٹی پاکستان کی ہے نہیں, اور وہ لوگوں کو شاید وہ ووٹ بھی نہ دے, اور دوسرا یہی کہ وہ لوگ اس کے کچھ یعنی کافی لوگ ابھی بھی کورٹس میں ان کے اوپر کیسز ہے. تو اس کو کلیئر کے لیے عمران خان ایک ڈرامہ بنایا ہے. یہ اگر کرنا چاہتے تھے تو سینٹ کے جو چیئرمین کے خلاف وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ آیا تھا, تو اس میں یہ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ جی قانون بناتے کہ تاکہ یہ ووٹ سامنے ہو اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے. جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ممبرز نے پیسہ لیا ہے, تو جو وہ ممبر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اسپیکر ہاؤس میں, اور آپ کو یاد ہوگا ان کی میٹنگ سارے اسپیکر ہاؤس میں ہوتے تھے, یہ جھوٹ نہیں ہے, اور عمران خان بھی اسپیکر ہاؤس جاتا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ ابتدا میں نے ایک ان کے سینیٹر نام نہیں لیتا ہوں, ناراض ہو جائے گا, اس نے کہا تھا کہ پیسے ان لوگوں نے میرے سے لیے لیکن مجھے ووٹ نہیں دیا ہے. تو ان کے اپنے لوگوں نے پیسے دیے تھے اور وہ پیسے دے رہے تھے, اس لیے وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو پرویز خٹک نے پیسے دیے تھے, اور پرویز خٹک اور اسد کیسر کے ہاؤس میں, اسپیکر کے ہاؤس میں یہ دندہ ہو رہا تھا. تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ اسپیکر بھی استعفیٰ دے رہے اور پرویز خٹک بھی دے رہے, اور یہ جوڈیشلی انکوائری ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک ہی سینیٹر تھے واحد سینٹ میں, لیکن جب ہمیں شک ہوا ہم نے اس کو فارغ کر دیا. بالکل ہم نے اس کو نہیں مانا, اور ابھی آپ کے سامنے کہ وہ چلی گئی وہاں جہاں سے اب وہ بلوچستان سے وہ معاملات آگے بڑھا رہی ہے. بالکل دیکھیے, اور دوسرا یہ ایک خان تھا پیپل پارٹی کا, جب اس پہ شک تھا تو اس نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بیٹے کو اس عمران خان نے ٹکٹ دیا. تو یہ ہیسٹریڈنگ کیا چیز ہوتا ہے؟ کیا یہ ہیسٹریڈنگ نہیں ہے؟ ابھی 50 کروڑ روپے کا یہ جب آپ نے منشور, تو زاہد خان صاحب یہ سلسلہ کیسے رکے گا پھر یہ, کیونکہ اس سے پوری سیاست بدنام ہو رہی ہے, سیاستدانوں کی بدنامی ہو رہی ہے, سلسلہ کیسے رکے گا؟ ایک بات میں بتا دوں, صرف یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کا 2018 کا الیکشن جس طرح رگ ہوئے ہے, آپ نے سارا سسٹم کو صاف کرنا ہے. اگر آپ ایک چیز کو کر دیں گے تو کل دوسرے سے آئے گا. ابھی انہیں احتجاج کیوں PDM کر رہے, اس لیے کہہ رہے کہ 2018 کے الیکشن میں سلیکشن ہوا تھا, اور اس سلیکشن یہ ایک آئین کے اندر یہ سارے جو ادارے ہیں اس پہ قدغن لگانا چاہیے, اور اس پہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کسی کو نیتی میں ہو, اگر وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے چند اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے ایک امینڈمنٹ کرتے, تو یہ آئین تو کوئی گپ تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک بندہ اٹھ کے اپنے مرضی کے لیے اس کے اندر امینڈمنٹ کر رہے. آپ کو یاد ہوگا 18 امینڈمنٹ کے 9 مہینے اس پہ میٹنگز ہوتے رہی ہے, اور ایک پارٹی کا جو ایک بھی ممبر تھا پارلیمنٹ میں, اس کمیٹی کا وہ ممبر تھا, میں خود بھی اس میں جاتا تھا,
اور ہر پارٹی ایک ایک شک پہ بات کرتی تھی، پھر وہ جا کے اپنی پارٹی میں ڈسکس کرتے تھے، پھر وہ آتے. تو دیکھیں یہ امینڈمنٹ ہوتے ایسے نہیں ہوتے کہ راتوں رات بس یہ آئے کہتے کہ جی یہ کر دے اور بلڈوز کرے، نہ ادھر بحث ہو نہ ادھر بحث ہو. تو یہ پھر مذاق بن رہا ہے ہمارا آئین. مذاق اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ اگر ان کو یہ بات تھی تو آپ سب پہلے چلو عمران نہیں بیٹھتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، لیکن اپنی کمیٹی بنا رہی تھی، وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے اور ایک طریقہ کار کے تھرو ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. زاہد خان صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی کہ ٹھیک ہے یہ جو شو آف ہینڈ یا ایسا کوئی طریقہ کار اپنایا جائے جس کی وجہ سے کرپشن کا راستہ رک جائے، لیکن عمران خان صاحب اس وقت جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ڈر خوف ہے کہ میرے جو لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں نہیں، ایک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو سینٹ کے پورا الیکشن ریفارمز کا جو پیکج ہے نا اس میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ پی ٹی آئی والے بھی چاہ رہے ہیں، پی ایم ایل این والے بھی چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے مل بیٹھنا ہوگا. انفارچونیٹلی اس وقت جو پولرائزیشن ہے ہماری پارلیمنٹ میں وہ آپ کو یہ نہیں ہونے دے رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے. دوسری بات یہ کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے کہ صرف اس کا واحد طریقہ کار یہ کہ آپ جو ہے نا سیکرٹ بیلٹ کو اوپن بیلٹ کر. دیکھیں میں اس عقیدے کا ہوں کہ بیلٹ کا ایک ووٹ کا جو ہے ایک تقدس ہے، وہ میری رائے ہے، میں اس کو مجھے آئین اور قانون کے مطابق میں اس کو استعمال کروں گا. میں اے کو دے رہا ہوں، بی کو دے رہا ہوں، زی کو دے رہا ہوں، لیکن یہ روکا کیسے جائے؟ دیکھیں یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے، پھر سٹارٹ راٹنگ فرام دا ہیڈ. اگر لیڈرشپ دیکھیں جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈرشپ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے سینٹ کے ٹکٹ اپنے رشتہ داروں پہ، کوئی اپنی سمدھی کو، کوئی اپنی بانجی کو، کوئی اپنی بہن کو، کوئی اپنے سسٹر ان لا کو، کوئی اپنی بردر ان لا کو، کوئی آگے پیچھے دیکھ دے کہ یار کون ہے آ کے جی انڈکٹ کرتے ہیں، کوئی پارٹی فنڈ لے کے. نمبر 1. دوسرا جس کا یہ نہ ہو وہ جا کے پارٹی فنڈ میں دیکھیں. سینیٹر طلحہ صاحب جے یو آئی کے وہ پرماننٹ سینیٹر ہے، نہ میں نے ان کو جے یو آئی کے بارے میں کچھ دے کے سنا ہے نہ اس نے، لیکن وہ پرماننٹ سینیٹر ہے. کیونکہ وہ پارٹی فنڈ یار اس کی کیا خدمات ہے جے یو آئی کے لیے، شاید اس کے والد صاحب کے ہوں گے، لیکن میں یہ ویسے کہہ رہا ہوں لیکن اس بوجھ پہ تو نہیں دیا ٹکٹ نا. اگر پارٹی کی عادت خود پارٹی کے آئیڈیلز کے ساتھ، پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ، پارٹیز کے مشن کے ساتھ یہ ہوتے، یہ دیکھتے ہیں کہ جی پارٹی کو فنڈز کون دے رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہمیں فنڈز پیسے کون دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو چندے کا نام دے دیں، آپ ان کو فنڈز کا نام دے دیں. میرے پاس جب آ رہے ہوتے رشوت ہے، آپ کے پاس جب آ رہے ہو تو وہ چندہ ہے، وہ فنڈ ہے، وہ کوئی اور نام اس کو دیا جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف عمران خان از سیریس، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے قانون سازی کی. آپ کو اگر سامنے حنیف کو پتہ چل گیا کہ میرے لیڈر نے یہ جو ٹکٹ دیا ہے جس بندے کو، اس نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، اس نے اپنے بہنوئی کو چھوڑا ہے، اس نے اپنے سالی کو چھوڑا ہے، اس نے اپنے سسٹر ان لا کو چھوڑا ہے، اس نے اپنے بردر ان لا کو چھوڑا ہے، اس نے امیر و کبیر کو چھوڑا ہے، لیکن پارٹی کے ایک کمیٹڈ ورکر کو ٹکٹ دیا ہے. تو میں اس کو اگر اس نے نہ دیے، لیکن ذرا اپنی اس میں دیکھنا پڑے گا آپ لوگ. دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم ورکر میں نہیں ہے، پولیٹیکل ورکر از ویری مچ کمیٹڈ ورکر. ہمارے ہاں پرابلم لیڈرز میں ہے. یہ جو پارٹی کے جو ابھی دیکھیں کچھ لیڈر ایسے ہیں، ابھی محمود خان اچکزئی صاحب، کوئی بھی لیڈر مطلب 47 ایئر سے وہ پارٹی کا ہیڈ ہے. بالکل. مولانا فضل الرحمان صاحب 37 ایئر سے وہ پارٹی کا ہیڈ ہے، تا حیات. مولانا نواز شریف صاحب 1985 سے 88 سے ابھی پارٹی کا چیئر میں نے جی بس ہے، اور اب بیٹی بنے گی، ابھی بیٹھے، ابھی ان کی بیٹی آئے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں، آپ ان کو کوئی اور ہوتا ہے. اگر کوئی اہلیت ہو تو کوئی مذاکرہ، اہلیت ہو تو کوئی طریقہ کار ہوتی ہے نا. اہلیت تو یہ نہیں ہے نا کہ اوپر سے کہا جائے کہ آج سے حنیف خان جو ہے نا یہ کوئی پرائیویٹ انٹرپرائز تو نہیں ہے. مجھے یہ بتائے جب پارٹی کا الیکشن ہو، جب آپ کہے مولانا صاحب کہے کہ میں امارت کے لیے کھڑا ہوں، کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے، اگر کھڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے بعد میری بیٹی جو ہے نا چیئرمین ہوگی یا صدر ہوگی، کوئی ہے جو آ کے اس کی مخالفت کرے گا، آپ کھل کے چھوڑ دیں. جمہوری رویے پہ پارٹی کے جمہوری رویے پہ. اور یہ دیکھیں آپ نے میاں صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، میں پرائم منسٹر ہوں گا، میرا بھائی چیف منسٹر ہوگا،
ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح باقی پارٹیوں میں اگر نہیں ہوں تو میرا بانجا ہوگا, میرا بھتیجا ہوگا, میری بہن ہوگی, میری سالی ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کی ساری پارٹیز دیکھیں, ان کے جو 8-10 عہدے ہیں ان کے بھائیوں کے ہیں, ان کے سالیوں کے, ان کے بہنوں کے. آپ اسی طرح ہمارے محمود خان چکزئی صاحب, جب موقع آیا بھائی گورنر, بہن سینیٹر, سالی سینیٹر, پلانا سینیٹر, یہ سارے ایم پی اے کو ایم نے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں, زرداری صاحب کی بہن بھی منسٹر, اور بھی منسٹر, بھائی بھی منسٹر. مطلب ہے کہ جب آپ اس طرح کے کرتے ہیں تو میں بیچارہ ورکر عبید جیسا, میں بیچارہ ورکر جو ہے نا زاہد دورانی جیسا, سارا نزلہ مجھ پہ گرتا ہے کہ پورے اخلاقیات, پورا جو ان کا جو ڈھانچہ ہے وہ میرے کندھوں پہ ہے. صاحب بہادر اب سب عبید اللہ کو لے رہے ہیں, کسی نے پرویز خٹک سے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اسد قیصر پرویز سے ہی خٹک کے پوچھا. دیکھیں 7 بندے اس کے فیملیز کے جو ہے نا اس نے دیے ہیں. ابھی آپ نے اس کے ثانی اللہ کو آپ نے ووٹ دینا ہے کیونکہ وہ سینیٹر ہے, آپ نے اس کے بیٹے کو دینا ہے, آپ نے اس کی بانجی کو دینا ہے, آپ نے اس کو سالی کو دینا ہے, آپ نے اس کی سسٹر ان لا کو دینا ہے. یار یہ کون سا مذاق ہے؟ If this is the party system, I'm not blaming عبید جیسے ینگسٹر کو یا مطلب پارٹی جو ہیڈ ہے وہ اگر جب تک جمہوری رویہ نہیں وہ اپنائیں اگر گے, اپنے رویے میں, یہ قانون سے نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اوپن بیلٹ کریں, آپ جو بیلٹ کریں. یہ اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. اخلاقی تربیت اور اخلاق اوپر سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں مین سیٹنگ آن دا ٹاپ, اگر اس فلور کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا اخلاقی لیول ہے وہ جسٹ ہے, وہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہے کہ ایک روٹی آئی ہے تو آدھا میں کہوں گا, آدھا یہ کہے گا. لیکن وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا ہوں. میں کہتا ہوں اس طرح تو یہ تو آپ ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو بدنام کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں. آپ خود اپنی گریبان میں دیکھیں کہ آپ نے ایک بندے کو اگر ہیلتھ ایڈوائزر لگایا ہے, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے پارٹی کے لیے. اگر آپ نے ایک بندے کو اکنامک ایڈوائزر لگایا ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی. اگر آپ نے ایک بندے کو ورسیز ایمبیسڈر لگایا ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی. صرف کہ آپ کا دوست ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوستوں کو کر سکتے ہیں تو پھر ورکر تو پھر ایم پی اے وہ تو کہے گا کہ بابا ٹھیک ہے آپ اپنا وہ کرے. لیکن بہت اہم نقطہ آپ نے ریز کیا. تھینک یو سو مچ حسن خان صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. جی ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.